ایک اور حدیث سن لیجئے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں پڑھتا نہیں ہوں، یہ ممبر سے پیش نہیں کرتا. ابھی آپ لوگوں نے مجھے 5-6 دن سن لیا، آج 5 دن، ویسے تو آپ بہت زیادہ سنا لیکن یہ 5 دن مسلسل سنا تو اب آپ کا شاید ذہنی طور پہ اتنی ہم آہنگی ہو گئی ہو کہ آپ برداشت کر سکیں. یہ حدیث باہر نقل نہ کیجیے گا. تو اب یہ چھٹے امام علیہ السلام سے ہے، اور یہی وہیں پہ تحفۃ الاحباب میں شیخ عباس قمی نے اور کتابوں میں نے دیکھی ہے. ظاہر اس وقت تو میرے وہی حوالہ، کیونکہ میں نے بھی تازہ وہی دیکھا حوالہ. تو فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ سب کے سب ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے پیغمبر اسلام کے بعد. بھئی کیسے مرتد ہو گئے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہ پڑھتے؟ اونچی آواز سے کہیں بھائی، پڑھتے تھے بھائی لا الہ الا اللہ سب. کیا کسی نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا تھا؟ نہیں. بڑا اچھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب نے اونچی آواز سے کہا. تو چھوڑا کسے تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھوڑا کسے تھا؟ یہ جو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے. کا مولا کون؟ کا سلمان، ابو ذر، مقداد. میں یہ حدیث نہیں پڑھتا ہوں، اب پڑھ دیا تو سن لیجئے. شیخ عباس قمی کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. محدثین میں سب سے بڑا محدث مانا جاتا ہے پچھلے 100 سال میں. ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، حدیث کا ایکسپرٹ نہیں ہے. لاکھوں حدیثیں ہاتھوں سے لکھی ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ امام سے فوراً پوچھنے والے نے پوچھا، مولا آپ نے کین کا نام لیا، عمار کا نام نہیں لیا؟ کہا میں کہنا نہیں چاہتا تھا، ان کے بھی دل میں تھا. علی کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو کس کس کی مار کھاؤں گا. نہیں ہے مجمع، آدھا مجمع خاموش ہے. بھئی وہی تو حضرت عمار ہے نا، جب ان کے باپ کو کاٹا گیا، ماں کے سینے میں برچھی ماری ابو جہل نے. ان سے کہا، جب ان کے ماں سے باپ سے کہا کہو ہم انکار کرتے محمد کے خدا کا، ان دونوں نے انکار نہیں کیا، مار دیے گئے، تبھی تو شہید کیے گئے. جناب عمار سے کہا انکار کر محمد کے خدا کا، کہا انکار کرتا ہوں. وہ تقیہ کہاں سے آیا؟ شیعوں میں تقیہ کہاں سے آیا؟ اسلام میں تقیہ کہاں سے آیا؟ واپس آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کچھ دیر کے لیے انکار کر دیا تھا. نہیں ہے مجمع. اللہ نے کہا عمار، اللہ نے آیت نازل کی ہے الا من اضطر وقلبہ مطمئن بالایمان. جسے اضطرار کی حالت میں زبردستی ایمان سے انکار کروا دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب میں نے موضوع چھیڑ دیا، میں اگر وقت بھی ہو جائے گا تو میں یہ جب تک مکمل نہیں کروں گا میں نہیں آگے، کیونکہ کنفیوژن میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. دیکھیں میں یا تو چھیڑتا نہ موضوع، میں نے چھیڑ دیا تو میں بیچ میں چھوڑ دوں گا تو بہت لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اور کیونکہ یہ چلا گیا لائف جا رہا ہے تو اس لیے مجھے وضاحت کرنا ضروری ہے. اذان گرامی، جناب حضرت عمار یاسر نے دل میں ایمان تھا، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ دیر کے لیے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں محمد کے خدا کو مانتا، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. کہا نہیں اللہ نے گواہی بھیج دی ہے، اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں. نہیں ہے مجمع، جان بچانے کی خاطر انکار کر سکتے ہو، جان بچانے کی خاطر انسان انکار کر سکتے. سے کہا جاتا ہے تقیہ، والتقیہ الی یوم القیامہ. صحیح بخاری میں قیامت تک کے لیے تقیہ ہے. ہمیں نہ کہو کافر، پہلے امام بخاری سے پوچھو. امام بخاری نے لکھا ہے تقیہ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے تقیہ جاری ہے. اب یہ وہاں پہ ہے حسن سے، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نہیں، راوی ایک اور ہے. تو عزیزان گرامی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ سرور کائنات کا نظریہ یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ظہور تک تقیہ جاری رہے گا، ظہور کے فوراً بعد حرام ہو جائے گا. اب امام کا جیسے ظہور ہوگا تقیہ حرام ہو جائے گا. پھر نہیں کہہ سکتے نہیں میں نہیں بتانا چاہتا، میں نے اپنا ایمان چھپا رکھا ہے. جب امام نے سامنے قیام کر دیا اب ایمان نہیں چھپا سکتے. نہیں ہے مجمع بھائی، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ اس وقت. عزیزان گرامی، جناب عمار کے لیے امام نے کیوں نہیں کہا کہ ان 4 کا کیوں نہیں کہا، 3 کا کیوں کہا؟ کیونکہ جناب سلمان و ابو ذر و مقداد تو آ گئے تھے تلواریں لے کے. جب مولا کو لے جایا جا رہا تھا یا علی بیعت کیجئے گا، بیعت نہیں کروں گا. جناب عمار نہیں تھے. جب امام
بات پہنچ گئی ہے؟ اگر ابھی بھی کلیئر نہیں اور وضاحت کر دوں گا. میں نے کہا تھا میں نے موضوع چھیڑ دیا اس لیے مجھے وضاحت کرنا ضروری. اب جب امام وقت پہ وقت پڑ جائے پھر تقیہ نہیں ہے. یہ جناب سیدہ جو اپنے پردے کی قسمیں کھا رہی ہیں برقعے ہی میں صحیح آئیں تو صحیح بات. یہ آنا بتا رہا امام وقت پہ وقت پڑ گیا میں بھی تقیہ میں نہیں ہوں. دربار میں آ کے آیتیں سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے سن لے محمد اللہ کے رسول ہے. افئن ماتوا قتل لانقلبتم الی اعقابکم. اگر یہ مر گئے یا مار دیے گئے تو تم پلٹ جاؤ گے پرانی حرکتوں پہ. نہیں ہے مجمع. بی بی کسے سنا رہی تھی؟ وہ جو وہاں موجود تھے کہ پلٹ جاؤ گے یا پلٹ گئے ہو. یہ خاتون جنت کا آیت سنانا امام معصوم کا آیت کا صرف کرنا بتاتا ہے کون کون ہے صاحب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے گرام. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت جناب عمار کچھ دیر کے لیے سوچ رہے تھے ساتھ دوں پوری فوج پوری حکومت سارے کے سارے لوگ کس طرف کھڑے ہیں اکیلے ایک علی تو کھڑے ہیں. ایزان گرامی یہیں پہ تو یہی آزمائشیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وہ توبہ طائب ہوئی اس لیے امام نے کہا کہ ہاں وہ 7 درجے پہ ہیں اور وہ آئے جب آنے کے بعد. لیکن جناب یہاں پہ میں نے کہا کہ میں نے یہ موضوع چھیڑا اب کیا کروں. جناب مقداد جب جنگ جمل ہوئی جنگل مولا میں اور رسول خدا کی بیوی کے ساتھ جنگ ہوئی جنگ جمل ہوئی تو جناب مقداد کا انتقال ہو چکا تھا. ان کا بیٹا کہاں سے آیا؟ مخالف سن سے مولا کے ام المومنین کے ساتھ جب آیا تو حضرت عمار خود کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی مولا لاشوں کے درمیان سے گزرنے لگے. جب حضرت مقداد کے بیٹے کی لاش کے پاس آئے کہا اس کا باپ کتنا اچھا فیصلہ کرتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. اس کا باپ کتنا اچھا فیصلہ کرتا تھا. اس نے ہر مقام پہ ہمارا ساتھ دیا ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور اگر آج بھی ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا. امامت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتا. نیوٹرل کو کہتے ہیں بے طرف ہونا. آپ امامت کے معاملے میں یا امام کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ نہیں کہہ سکتے نہ میں ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. نہیں ہے مجمع. میں بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں روزے کی حالت میں ہوں. کسی نے جناب امیر سے کہا یا علی ابو موسیٰ اشعری ایسے بڑے تھے ایک تو آتا تھوڑا تو کسی سے نام لوں ممبر سے تو ابو موسیٰ اشعری اس نے کہا بھائی میں نہ علی کے ساتھ ہوں نہ میں معاویہ کے ساتھ ہوں. لوگوں نے کہا مولا وہ اتنا مقدس آدمی اتنی لمبی داڑھی ہے اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اتنے لمبے سجدے. تو کہا کہ کیا کہہ رہا ہے اور مولا نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی وہ بندہ حیران رہ جائے کتنا ملعون انسان تھا وہ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ کیا کہتا ہے کہتا کہ میں نہ علی کے ساتھ ہوں نہ معاویہ کے ساتھ. مولا نے کہا مجھے معاویہ کا پتہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے ساتھ نہیں ہے میں اپنی گواہی دوں گا پروردگارہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی امامت میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے کہ سارے صحیح ہیں. میں نے کل بھی پیش کیا تھا یہ کبھی نظریہ نہ رکھیے گا. امام کا دشمن بھی اگر قبول ہو تو پھر امامت کا عقیدہ قبول نہیں. معذرت کے ساتھ میں پوری بات پیش کر رہا ہوں. تو کیا کہا جناب عمار نے کہا کہ مولا اگر مقداد ہوتے تو وہ آپ ہی کے ساتھ ہوتے. کہا مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کرتا ہوں. اور میں پھر جناب عمار نے کہا کہ اے عمار پروردگار تمہیں سلامت رکھے. اگر کوئی طائب بھی ہو جائے نا اہل بیت بڑے کریم ہیں اور پانی بند کر دے لیکن آ جائے نا تو اہل بیت قبول کر لیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے نہیں. آ گئے حضرت حر قبول کر لیا پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود آغا خوئی کی اٹھا کے دیکھیں علم رجال 24 جلدوں پہ سب سے بڑی ہماری کتاب جو چھپی ہے معجم رجال الحدیث آیت اللہ خوئی کی ہے سید ابو القاسم الخوئی. کیا لکھا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں مرحوم خوئی نے کیا لکھا نہیں ثقہ نہیں. جلیل القدر صحابی ہیں حافظ کل قرآن ہے. 70 سورے خود رسول خدا سے سن کے حفظ کیے. باقی سورے جناب امیر سے سن کے حفظ کیے. مجھے حفظ کرا دیجئے. ہزاروں حدیث کے راوی ہیں 4-5 ہزار سے زیادہ حدیث. کہا نہیں قبول نہیں ان کی حدیث. کیوں؟ کہا کیونکہ دوسرے خلیفہ سے عہدہ لیا تھا اور مولا کو راضی نہیں کر سکے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مجھے پتہ لوگ خاموش ہو جائیں گے.
آگا کوئی نہیں لکھا سکھا نہیں میں مانتا. کیوں؟ کیونکہ جناب امیر کو راضی نہیں کیا. جناب سلمان کو بھی دوسرے خلیفہ نے بنایا تھا گورنر مدائن کا, لیکن فوراً جناب سلمان نے کہا مولا مجھے وہ کہہ رہا ہے گورنر بن جاؤ. مولا نے کہا قبول ہے, سلمان جائیں جا کے ہماری تبلیغ کریں. جب مدائن کا گورنر جناب سلمان کو بنایا دوسرے خلیفہ نے, مولا نے کہا میں اجازت دیتا ہوں. دوسرے ہی خلیفہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بنایا, حافظ قرآن ہو, قاضی ہو, پیغمبر کے قریبی تھے, کوفے کا گورنر بنا رہا ہوں. بہت چھوٹے سے قد کے تھے, ان کی صرف بیٹیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا. سوچنے لگے اگر علی سے پوچھوں, منع کر دیا پھر کیا ہوگا, فاقے پہلے ہی ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بیعت نہیں کی تھی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بڑی قربانیاں دی تھی جناب عبداللہ بن مسعود. ابو جہل کے غلام تھے, آزاد کرایا تھا, اس کا سر بھی کاٹا تھا, سب کچھ کیا. لیکن جب جناب امیر پہ وقت آن پڑا, کر نہیں فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, بغیر پوچھے عہدہ لیا چلے گئے. اور پھر دوسرے خلیفہ کے بعد تیسرے خلیفہ نے رینسٹیٹ کر دیا. انہوں نے اس کے کزن کو شراب پی کے نماز پڑھانے پہ سکوڑے لگا دی, سنا دیے, صرف لگائے نہیں. مروان اس کو ولید ابن عقبہ کو خلیفہ نے واپس بلایا, کہا کہ آپ کو میں نے معزول کر دیا, ڈسمس. آپ نے میرے کزن کو سزا سنائی, اور جب وہ آئے تو بوڑھے تھے, کمزور تھے, چھوٹے سے قد کے تھے, انہیں گرا کے مارا. اتنا مارا تیسرے خلیفہ نے اور ان کے جاننے والوں نے, اتنا مارا کہ اسی میں مر گئے. لوگ اٹھا کے لے گئے, ان کے نازک مقامات پہ ٹھڈے مارے, ان کو لاتیں ماری, منہ پہ ٹانگوں, بہت مارا ان کو, بہت برے طریقے سے مارا حضرت عبداللہ بن مسعود کو. تو یہ صحابی نہیں تھے, زیادہ قابل بھی تھے, تو صحابہ کا دم بھرنے والوں سب کو مانو. پھر یہ صرف دشمنان اہل بیت ہی کو صحابی بنوانے پہ کیوں تلے ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب جناب عبداللہ بن مسعود کا جب انتقال ہو رہا ہے نا, اتنی مار کھا کے, تو لوگوں نے اٹھا کے ان کے گھر چھوڑا, یہ مرنے والا ہے. اب پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ تیسرے خلیفہ نے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے والے. تو تیسرا خلیفہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں کہ میں قاتل ہوں, پہلے ہی سب گالیاں دے رہے ہیں, پورا یہاں پہ لوگ جمع ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے. فوراً گھر چلے گئے, کبھی آپ مجھے معاف کر دیں. کہا اللہ معاف کرنے والا, میں کون ہوتا ہوں, اپنا معاملہ اب نہیں ٹھیک کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ اگر آپ کو دوا چاہیے دوا لا دوں. کہا میری دوا موت ہے. کہا میں نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا تھا, کئی مہینوں سے میں نے آپ کو کھانے کو نہیں دیا, آپ کے گھر میں فاقے ہیں, کھانا لا دوں. کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آخری وقت تو دیکھیں نا. کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. کہا آپ کا بیٹا کوئی نہیں, صرف بیٹیاں ہیں, اگر آپ مر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کی کفالت میرے ذمہ کر دیجئے, میں آپ کی بیٹیوں کو پال دوں گا, ان کی شادیاں کر دوں گا. کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا تھا جو عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. میں نے ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ حفظ کرا دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آج میں نے موضوع سے چھیڑ دیا, میں بہت معذرت چاہوں گا. تو اب یہ مکمل کے بغیر 2 منٹ ہیں اور مجھے مصائب بھی جلدی پیش کرنے, 2 جملے مصائب کے پڑھ دوں گا. عزیزان گرامی, جناب عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہونے والا, جناب امیر ملنے چلے گئے. جیسے جناب امیر کو آتا دیکھا, جناب عبداللہ مسعود رونے لگے. کہا مولا جب آپ کا وقت پڑا تھا نا, جب سب نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, میں بھی چھوڑ گیا تھا, لیکن اب میرا وقت آیا ہے تو آپ آ گئے ملنے. کہ وہ تمہارا کردار تھا کہ ہمارا کردار ہے, آل محمد کا کردار تو مولا ہے. مولا نے آ کے پیار کیا. جناب عبداللہ بن مسعود بہت روئے اور روتے ہوئے کہا کہ یا علی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, میں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. مولا نے کہا جا عبداللہ بن مسعود, میں نے معاف کیا, میں نے معاف کیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سکھا ہیں یہاں پہ اور قابل قبول ہے, کیونکہ مولا نے آخری وقت میں معاف کر دیا. کوئی کہتے ہیں ہاں توبہ قبول ہے, لیکن وہ پچھلی حدیث ایسا نہ ہو کہ صحابہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ حدیث کہہ دی ہوں, اس لیے حدیث نہ لو. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اب بہت رونے لگے. کہا مولا آپ کا جب وقت تھا نا ویسا کسی کا وقت نہیں ہو سکتا.